بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے کورس میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 سے پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں بھیجا، اور سارے فرشتوں سے سجدہ کرایا، شیطان نے انکار کر دیا۔ تو اس وقت شیطان نے کہا تھا میں اس کو بہکاؤں گا، اس کی ذریت کو میں جہنم کی طرف لے جاؤں گا، یہ اکثر ان کے وہ ناشکرے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، پھر شیطان نے جا کر پھسلایا، جنت سے نکلوا دیا۔ نکلوا دینے کے بعد آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے۔ اب یہاں اس سبق سے یہ جو ایک رکوع ہے، آج اور کل پڑھیں گے، اس دو رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 مرتبہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے خطاب کر کے ہمیں نصیحتیں کی ہیں کہ خیال رکھنا کہ جس طرح شیطان تمہارے باپ کو اور تمہاری ماں کو جنت سے اس نے نکلوا دیا تھا، اب تم نے خیال رکھنا ہے۔ 3 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر اللہ نے ہم انسانوں سے خطاب کیا ہے۔ تو چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو۔ اب یاد رکھو، آدم اپنے باپ کا قصہ تم نے دیکھ لیا، اب تمہیں خطاب ہے، کیا کرنا ہے؟ قد انزلنا، تحقیق ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، لباسن لباس، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہاری شرمگاہوں کو، تمہارے صدر کو، وریشا اور زیب و زینت بھی ہے اس لباس کے اندر، ولباس التقوی اور جو اصل لباس ہے وہ تو تقوی کا لباس ہے، ذالک خیر وہ سب سے بہتر ہے، جو تقوی کا لباس ہے وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، لعلہم شاید کہ وہ یذکرون نصیحت حاصل کریں۔ اب آدم کے بیٹوں کو کیا خطاب ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے جنت کا لباس دیا تھا، وہ شیطان نے اتروا دیا۔ پیچھے سبق میں ہم نے پڑھا شیطان نے کس لیے ان کو پھسلایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تاکہ وہ کیا کرے، وہ ان کے شرم گاہوں کو، ان کے ستروں کو ظاہر کر دے۔ قسمیں اٹھائیں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، وہ پھسلانے لگا تاکہ ان کی شرم گاہیں، ان کے ستر ان کے سامنے ظاہر کر دے۔ ظاہر بات ہے پھر جب نافرمانی کی، جنت کا لباس اتر گیا، پھر جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر وہ اپنے شرم گاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ رب العالمین اب ہمیں کہہ رہے ہیں اب ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، اس کو پہنو اور اپنی ستروں کو چھپاؤ، اور اس لباس کے اندر خوبصورتی بھی ہے۔ خوبصورت لباس پہننا چاہیے، صاف ستھرا پہننا چاہیے، اور حلال کا ہونا چاہیے، اس میں ظلم کی یا حرام کے پیسوں کی ملاوٹ نہ ہو، اور لباس بھی وہ پہنے جو شریعت کے مطابق ہو۔ جس لباس کے پہننے سے شریعت نے منع کیا ہے وہ لباس نہ پہنے۔ لباس میں لباس ایسا ہو جس سے سطر انسان کا وہ مکمل وہ ڈھانپ جائے۔ مرد کا جو سطر ہے وہ پیٹ سے لے کر، ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد کا سطر ہے، یہ ہر حالت میں ڈھانپا ہونا چاہیے، کوئی دوسرا مرد اس سطر کو نہ دیکھے۔ اور عورت وہ پورا کا پورا جسم اس کا سطر ہے، وہ مستور ہے۔ عورتوں کو مستور کہتے ہیں نا اسی لیے کہ وہ پوری کی پوری چھپانے کی ہے، صرف اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ، وہ اس کے جو محرم رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ کبھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کا باپ ہو گیا، بھائی ہو گئے، اس کے ماموں، اس کے چچا، جس سے زندگی میں کبھی وہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ یہ ہاتھ، پیر اور چہرہ وہ دیکھ سکتے ہیں، اور باقی پورا جسم عورت کا اس کے خاوند، اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آج کل جیسا کہ فیشن چل رہا ہے، عورتیں وہ ہاف بازو پہنتی ہیں، ٹائٹ قسم کے لباس پہنتی ہیں، اور جس طرح گرمیوں کے دن ہے نا، یہ غیر مسلم اشتہاروں میں وہ لباس دے دیتے ہیں، وہ پہنا کر کے اس طرح کی تمہاری بیٹی لگنی چاہیے۔ ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے وہی لباس لے کر اپنی بیٹیوں کو پہناتے ہیں جس میں بازو ننگے ہوتے ہیں، جسم وہ ٹائٹ قسم کے لباس میں جو پھنسا ہوتا ہے۔ ایسے لباس پہننے والی عورتیں، کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربا کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، کئی عورتیں جو دنیا میں لباس پہنتی ہیں قیامت کے دن ننگی ہوں گی، اور لباس ایسا بھی نہ ہو جس میں کوئی
کسی غیر مسلموں کی مشابت ہوتی ہو، جو غیر مسلموں کا مذہبی علامت ہو، کوئی رنگ ہو یا کوئی بھی چیز ہو پہننے کی، وہ نہیں پہننی چاہیے۔ جس طرح بعض چیزوں پر مذہبی علامتیں، سلیب کا نشان بنا ہوتا ہے یا کوئی اور چیز جو کسی مذہب کی علامت ہے، وہ لباس بھی نہیں پہننا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے لباس جو ڈھیلا ڈھالا اور کھلا ہونا چاہیے، کہ جس سے اتنا ٹائٹ، اتنا باریک بھی نہ ہو کہ جسم نظر آئے اس سے، اور اتنا ٹائٹ بھی نہ ہو کہ جسم کے ساتھ چمٹا ہوا ہو اور جسم کے اعضاء جو ہے اس سے نمایاں ہو رہے ہوں۔ اس طرح کے لباس نہیں پہننا چاہیے، اور خصوصاً خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے، اپنی بچیوں کو، اپنی جو ہے ماؤں بہنوں کو وہ لباس پہنائیں جس میں جسم کے اعضاء نمایاں نہ ہوں۔ وہ ڈھانپنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے نا یہ لباس، اس لیے اتارا ہے تاکہ یہ چیزیں چھپی رہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اگلی آیت میں دیکھیں مزید، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، یہ لباس اتارا ہے تمہارے لیے، اس کو پہنو، یہ زینت ہے، زینت بھی ہے تمہارے لیے۔ اور ساتھ یہ بھی دیکھیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقوی کا لباس ہے جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، کہ چاہے وہ عورت نے برقع پہنا ہوا ہے نا، پورا مکمل شرعی پردہ کیا ہوا، لیکن دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، تو آنکھوں سے اشارے بھی ہوں گے اور ساری فحاشی عریانی ہوگی پھر، ٹھیک ہے نا۔ اور باپ کے ڈر سے، بھائی کے ڈر سے، یہ خاوند نے پردہ کرا دیا وہ کر رہی، لیکن تقوی نہیں ہے تو پھر تو سب کچھ ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقوی کا لباس پہن لو، تقوی کا لباس، کہ دل میں تمہارے اللہ کا ڈر ہو، جس رب نے پیدا کیا ہے اسی کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اور آگے دیکھیں پھر کہا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان، خیال کرنا کہیں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں ورغلا نہ لے، جس طرح تمہاری ماں کو، تمہارے باپ کو اس نے کیا کیا، پھسلا دیا، تمہیں بھی پھسلانے کی وہ کوشش کرے گا۔ وہ سیدھے راستے پر، سیدھی راہ پر بیٹھا ہے، کیسے، کما اخرج ابویکم، جس طرح اس نے نکلوا دیا تھا تمہارے ابویکم، تمہارے ماں باپ کو، من الجنہ، جنت سے، ینزع عنہما، اتروا دیے ان سے لباسہما، ان کے لباس، لیریہما، تاکہ وہ ظاہر کر سکے ان کے لیے، سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے اس نے ظاہر کر دیے۔ انہ، بے شک وہ، یراکم، وہ دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ بھی، وقبیلہ، اور اس کا کنبہ قبیلہ، شیطان کے چیلے جتنے بھی اس کے ساتھ جنات ہیں، وہ بھی تمہیں دیکھتے ہیں، من حیث، ان جگہوں سے، لا ترونہم، کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان ایسا دشمن ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ دشمن نظر آ رہا ہو نا، اس کی پلاننگ، اس کی جو کوششیں ہیں اور اس کے ہمارے خلاف جو قوت اور طاقت ہے وہ نظر آ رہی ہو، تو بندہ اس سے بچاؤ کا بھی سامان کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں تیاری بھی کرتا ہے۔ اور ایسا دشمن جو چھپا ہوا ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی کیا پلاننگ ہے، وہ ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے، تو وہ دشمن تو اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ دشمن تمہارا ایسا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے طاقت دی ہے اس کو، جنات، شیاطین جو اس کے چیلے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، تو اس لیے اور زیادہ بچاؤ اختیار کرنا چاہیے کہ دشمن وہ تو ہر وقت ہمیں پھسلانے کے لیے تیار ہے، اور اس کی سب سے بڑی کوشش کیا ہے، جس طرح آدم و حوا کو اس نے لباس اتروا کے جنت سے نکلوایا تھا، اسی طرح آج بھی امت کی بیٹیوں کو ننگا کرنا چاہتا ہے۔ فیشن کے نام پہ کپڑے دن بدن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں اور برائے نام ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر کیا ہوگا، پھر کیا بنے گا؟ ایسی عورتیں جو آج اپنا حسن دکھانے کے لیے فیس بک پر، ٹک ٹاک پر بے پردگی، فحاشی اور عریانی پھیلاتی ہیں، کتنے دن جی لیں گے، کتنے دن کیا جو ہے نا یہ دنیا کی دولت، شہرت اور حسن اس کی نمائش ہو جائے گی، آخر تو مرنا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ یہی کام اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو جنت تو نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کی عورتوں کو حکم دیا گھر میں بیٹھنے کا، قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا ہے، قرار پکڑنا ہے۔ اور جتنے بھی میرے پاس پڑھنے والے میری مائیں بہنیں ہیں یا میرے بھائی ہیں، وہ مائیں بہنیں خود اپنے آپ کو گھروں میں رکھیں، پردہ کریں، اپنے زیب و زینت جو ہے وہ باہر لوگوں کے سامنے، غیر محرموں کے سامنے ظاہر نہ کریں، تاکہ ہم جنت میں جانے والی بن جائیں۔ اور جتنے بھی میرے بھائی ہیں اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو جو ہے پردہ کرائیں، ان کو پردہ کرنے کا حکم دیں، یہ آپ کا فرض ہے، ورنہ فحاشی عریانی آج پھیلے جا رہی ہے۔ اور اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں تقوی عطا فرمائے، ہمیں شرم و حیا دے دیں،
من حیث لا ترونہم، اللہ فرماتے ہیں ایسی جگہ سے تمہیں دیکھتا ہے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنا دیا شیطانوں کے لیے اولیاء، دوست، للذین، بنا دیا ہم نے شیطانوں کو دوست ان لوگوں کا لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، جو ایمان نہیں لاتے، جن کا اللہ کی آیتوں پر، مرنے پر، جنت و جہنم پر ایمان نہیں ہے، ان کے شیطان دوست بن جاتے ہیں، وہ پھر یہی کام ان سے کرواتے رہتے ہیں، فحاشی اور یعنی کہ یہ شیطان کا سب سے پہلا ٹارگٹ، پہلے نمبر پر وہ شرک کرواتا ہے، آپس میں دشمنیاں کرواتا ہے، اور پھر وہ فحاشی اور یعنی کو لوگوں میں فروغ دینا اور پھیلا دینا چاہتا ہے۔ اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں ان ساری چیزوں کی اسی لیے کہ فحاشی نہ پھیلے، اور اللہ رب العالمین نے جو گناہ کے اسباب تھے ان سے روکا ہے، فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، یعنی جو چیزیں یہ فحاشی اور یعنی زنا کی طرف لے کر جانے والی ہے، یا بے پردہ عورت آدھا لباس پہن کے وہ گھومے گی، بازاروں میں آئے گی، لوگ اسے دیکھیں گے تو اسے چھیڑیں گے، پھر اس معاشرے میں برائی پھیلے گی، پھر زنا بالجبر ہوں گے، پھر ہراساں کیا جائے گا عورتوں کو، لڑکیوں کو، پھر روتے ہیں اور جو کہتے ہیں جو ہے نا معاشرہ خراب ہو گیا ہے۔ معاشرہ ٹھیک تو تب ہوگا جب اسلامی اصولوں پر عمل کیا جائے گا، جب پردہ ہوگا، بے پردگی کو ختم کیا جائے گا، اور فحاشی اور یعنی پر جتنی بھی بیہودہ ویب سائٹیں ہیں، یہ فلمیں، ڈرامے جو بے پردگی پھیلا رہے ہیں، ان پر پابندی ہو، تب جا کر جو ہے وہ امن آئے گا، سکون آئے گا، اور معاشرے میں جو ہے نا امن اور اطمینان ہوگا۔ اگلی آیت دیکھیں، وَإِذَا فَعَلُوا، اور جب وہ کرتے ہیں فاحشتاً، کوئی بھی فحاشی کا کام، وجدنا، وہ کہتے ہیں وجدنا، پایا ہم نے علیہ اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، واللہ، یا وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا، قل، آپ کہہ دیں ان اللہ یأمر بالفحشاء، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ تمہیں فحاشی کا حکم نہیں دیتا، اتقولون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر ما لا تعلمون، وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت کا پس منظر بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان اسباق کو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فیس بک پر، واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔